تو اگر یہ والی طیارے پاکستان کے دوسرے ممالک لینے چاہتے ہیں اور جس طرح بتایا گیا کہ بڑے شوق سے لینا چاہتے ہیں تو سمجھے پاکستان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ تو خان کا بیانیہ بنیادی طور پر ناکامی کا بیانیہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ خان بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف مسلسل ناکامی کا شکار ہے۔ تو بیسیکلی یہ پارٹی نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی سکسیس نہیں ہے، ناکامی ہے اور ناکامی ہی ان کا مقدر بنے گی۔ تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے والی جہاں بہت سی پارٹیاں موجود ہیں، اس میں ایک اور پارٹی کا بہت خوبصورت اضافہ ہو گیا اور وہ پارٹی ہے تحریک انصاف سہیل آفریدی گروپ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جو ٹاپک ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اچھی خبروں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ این ادر اپریسیشن فار JF-17 تھنڈر، تو یہ کم نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے ایک اچھی اپریسیشن ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ٹیلی گراف نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر خان صاحب کا بیانیہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں کہتی ہیں ہمارا بیانیہ یہ ہے، ہمارا بیانیہ یہ ہے۔ تحریک انصاف کا بیانیہ کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور سہیل آفریدی اس ٹائم پہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے آگے کیا پلانس ہیں، کیا کوئی بڑا کام کرنے والے ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی ظاہر ہے افغانستان سے ہو رہی ہے اور پاکستان کو وہ یوز کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اور آج جو ہے وہ پیام پاکستان کے حوالے سے ایک تمام مکاتب فکر کے دینی علماء کی قیادت اکٹھی تھی اور انہوں نے کچھ وہاں پہ فیصلے کیے، کچھ ڈسکشنز ہوئی، اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے اپنے بہت سارے لوگ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے وہ افغانستان سے ہی ہو رہی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر حکومت نے 3 کمیٹیاں بنائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ IMF کے بغیر جو ہے وہ معاشی ترقی ممکن ہو سکتی ہے، وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج انہی ٹاپکس پہ بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو عمار صاحب ایک اپریسیشن کی بات کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ JF-17 تھنڈر اس کو ایک اپریسیشن ملی ہے، اور وہ یہ ملی ہے کہ برطانیہ کے ایک ٹیلی گراف ہے، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ رافیل سے زیادہ اچھے جو ہیں وہ JF-17 تھنڈر ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی خبر ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اب ہمیں ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ عسکری قوت کے ساتھ ساتھ ہمارے طیاروں کے حوالے سے بھی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ اور یہ بات لکھنا ایک آرٹیکل میں برطانیہ میں اور ٹیلی گراف میں کہ یہ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ JF تھنڈر بہت اچھے طیارے ہیں، انہوں نے اس کا کمپیریزن کیا ہے رافیل کے ساتھ جو کہ فرنچ طیارے تھے اور بھارت کے بڑے سورما سمجھے جاتے تھے، لیکن ہم نے جس طرح انہیں گرایا تو وہ ماچس کی تیلیوں کی طرح زمین پہ گرے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے، اور یہ مثلا ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے اس سے کہ پاکستان اپنی عسکری قوت میں کہاں تک ہے۔ اور پھر اب طیاروں کے سنا ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا، جو وزیر دفاع ہیں، ان کا طیاروں کے آرڈر اب اتنے مل رہے ہیں کہ قرضہ تو ہم انہیں سے اتار دیں گے۔ بھئی یہ بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اصل میں نا دیکھیے، پاکستان کی اکانومی کو گزشتہ بہت سارے عرصے سے بیڈ گورننس کی وجہ سے جو زوال آیا ہے، ہم کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے۔ ہمارے یہاں اکانومی چل رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کی وجہ سے چل رہی ہے، ہمارے یہاں اکانومی چل رہی ہے ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے چل رہی ہے، یہ گیمبلنگ ہو رہی ہے۔ تو جو ایکچوئل پروڈکشن ہے وہ تو ہو نہیں رہی۔ تو اگر یہ والی طیارے پاکستان کے دوسرے ممالک لینے چاہتے ہیں اور جس طرح بتایا گیا کہ بڑے شوق سے لینا چاہتے ہیں تو سمجھے پاکستان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی خود مختاری جو ہے نا وہ بہت آگے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ۔ وہ ہمارے صاحب اس سے نا مجھے ایک فوٹیج تھی جب رافیل آئے تھے نا بھارت کے پاس، تو وہ ان کے جو اس ٹائم کے وزیر تھے انہوں نے نیچے لیمن رکھے ہوئے تھے اور وہ پوجا کر رہے تھے، تو وہ فوٹیج بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ مجھے بھی وہ یاد آ گئی، میں نے کہا کہ رافیل جس طرح سے اب پاکستان نے گرائے ہیں نا، اسی طرح سے آگے انشاءاللہ JF-17 جب باقی ممالک کو دیے جائیں گے تو تب بھی جو ہے نا وہ بیسکلی نا رافیل جو ہے بعد میں پتہ چلا وہ جنکشن کے لیے نہیں، پوجا پاٹ کے لیے رکھ لیں، تو جنکشن سے پرہیز کریں، انڈیا کو یہ چاہیے نہیں۔ یہ بالکل ایسی بہت اچھی خبر ہے اور اللہ کرے اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان ان کو پروڈیوس کرے۔ اچھا ہمارے صاحب اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ خان صاحب کا بیانیہ کیا ہے؟ اچھا ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا آج کچھ اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی۔ اچھا، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تاثر ہے اور تاثر سوشل میڈیا کی وجہ سے پھیلا ہے کہ خان کا بیانیہ بڑا تگڑا ہے جو بھی ہے، اچھا، اور وہ
جو ہے نا پینیٹریٹ کر گیا ہے عوام کے ذہنوں میں. اچھا. خان اپنے بیانیے کی وجہ سے راج کر رہا ہے. اچھا یہ بات اگر آپ حقائق کی نظر سے دیکھیں بالکل غلط ثابت ہے. اچھا وہ کیسے؟ عمران خان کا بیانیہ سوچ ہر سٹیج پر ناکام ہوئی ہے. اچھا میں اب آپ کو تفصیل سے بتاتا جاتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. تحریک عدم اعتماد نہیں. عمران خان نے کہا میرے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. آپشن بھی آ گئی. اچھا. عمران خان نے کہا مجھے یہ حکومت نہیں چھڑوا سکتے. حکومت بھی چھوڑ گئی. عمران خان نے کہا یہ مجھے جیل نہیں بھیج سکتے. جیل بھی چلے گئے. عمران خان نے کہا کہ یہ انتخابات میں اتنے رکھنے ڈالے تھے کہ انتخابات نہ ہو. انتخابات بھی ہو گئے. پھر انہوں نے بیانیہ بنایا فارم 47 45 والا. جو مرضی کہتے رہے لیکن ایک حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے. کبھی کسی خاتون جج کے خلاف کہا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. سزا وہیں سے ملی ہے. پھر اس کے بعد بیانیہ بنایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا خود ڈالا جائے گا. کوئی بھی نہیں آیا. پھر ججوں کے بارے میں بنایا گیا کہ جج آئیں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں. پھر یہ بنایا گیا کہ پچھلے سال 2025 کے اس مہینے اس دن خان صاحب باہر آ جائیں گے. اب یہ بنا رہے ہیں کہ 2026 میں فارغ. ایکچولی یا یہ بیانیہ بنایا گیا لوگوں کی ایک بڑی تعداد باہر نکل گئی. کبھی بھی لوگوں کی بڑی تعداد باہر نکل گئی. تو خان کا بیانیہ بنیادی طور پر ناکامی کا بیانیہ ہے. یہ سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ خان بڑا کامیاب جا رہا ہے. عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف مسلسل ناکامی کا شکار ہے. اور یہ باتیں لسٹ ڈاؤن کر کے اس طرح بتانی ضروری ہیں. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو بات پتہ نہیں چلے گی تو بتانی چاہیے. نہیں تو عمار صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے تحریک انصاف کو یہ پرابلمس فیس کرنی پڑی ہیں تو جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو خان صاحب کے بیانیے کو پروموٹ نہیں کر رہے نا جو ان کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں. بھائی وہ کل فواد چودھری صاحب ہمارے پاس آئے تھے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ عمران خان کی بات تو پارٹی مانتی نہیں ہے. وہ تو بالکل مانتے ہی نہیں ہے. مثلا علیمہ خان اپنی پارٹی چلا رہی ہیں, عمر ایوب اپنی پارٹی چلا رہے ہیں, سہیل آفریدی اپنی پارٹی چلا رہے ہیں, بیرسٹر گوہر بیچارے چیئرمین ہو کے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا علی امین گنڈا پور نے کیا کہہ دیا. بیرسٹر گوہر تو پارٹی تو ایسے ہی چل رہی ہے نا. یہ پارٹی نہیں چل رہی, یہ پارٹی ہو رہی ہے. اچھا. اور پتہ نہیں کیسے مطلب سہیل آفریدی صاحب نے بڑا فضول بیان دیا کہ افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہو رہی. اس کے ثبوت نے اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور, محمد علی جو ہے جو تحریک انصاف کے ہیں علی محمد, وہ بھی کہہ رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں. صرف سہیل آفریدی کو نہیں پتا. تو بیسکلی یہ پارٹی نہیں ہے, کوئی بیانیہ نہیں ہے, کوئی سکسیس نہیں ہے, ناکامی ہے اور ناکامی ہی ان کا مقدر بنے گی. تو عمار صاحب پھر سہیل آفریدی جو اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کا بیانیہ بتا رہے ہیں وہاں پہ جا کے, تو پھر وہ اسٹریٹ موومنٹ تو نہ آئی آپ کو. پھر یہاں یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی یہ اسٹریٹ موومنٹ اپنے لیے کر رہے ہیں. بھائی ہمارے دوست ہیں حیدر نقوی, انہوں نے بہت ہی کمال کا ٹویٹ کیا اور انہوں نے آگے بتایا کہ منظرنامہ کس طرح شکل اٹھائے گا. ذرا بتائیے. یہ آپ نے دیکھا کہ آج کل سہیل آفریدی کا ذکر بہت ہوتا ہے. آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ سہیل آفریدی کا ذکر عمران خان سے بھی زیادہ ہونے لگ گیا. ٹاپ ٹرینڈنگ نام جو ہے وہ سہیل آفریدی ہے. تو وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں یا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد سہیل آفریدی گرفتار ہو کے وہ اور بڑے لیڈر ہو جائیں گے. تھوڑے عرصے کے بعد رہا ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ ذکر کریں گے اپنی جیل میں مشکلات کا, مصائب کا. اچھا. اور لوگ سارے ان کی مشکلات اور مصائب ذکر کرتے رہیں گے. خان صاحب کے بارے میں لوگ آہستہ آہستہ بھول جائیں گے. یہ بڑی بلیویبل سٹوری ہے کیونکہ جس طرح سہیل آفریدی صاحب اپنی ذات کی پروجیکشن کر رہے ہیں. وہ جو آپ نے دیکھا ایک معذور بچی کو ڈگریاں دیتے سر سے ٹوپی اتار لی, یہ سارے بہت ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں. اپنے ساتھ ایک یوٹیوبرز کا اور ٹک ٹاکرز کا جنب غفیر ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ان کے آبجیکٹو کچھ اور ہیں اور تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے والی جہاں بہت سی پارٹیاں موجود ہیں اس میں ایک اور پارٹی کا بہت خوبصورت اضافہ ہو گیا اور وہ پارٹی ہے تحریک انصاف سہیل آفریدی گروپ. تو پھر علیمہ خان کامیاب ہونے دیں گے ان کو؟ تقسیم ہوگی نا. علیمہ خان کی نظر شاید سیاست پہ نہیں ہے. اچھا. لیکن تحریک انصاف کے اثاثے بہت زیادہ ہیں. شوکت خانم
کتنے بڑے پروجیکٹ ہے، کتنی اربوں کی فنڈنگ آتی ہے اس کے بالکل ایسا ہی اندر، ہے۔ پھر تحریک انصاف کے لیے کتنی فنڈنگ آتی ہے، اس سب کا وارث کس نے ہونا ہے؟ سہیل آفریدی تو نہیں ہوں گے، بالکل ایسا تو ہے۔ پھر کوئی فیملی میں سے ہی ہوگا نا۔ تو اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ بیرسٹر گوہر وہ صحیح آدمی ہے، وہ امن کی بات کرتے ہیں، وہ آگے چلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پارٹی میں امن کی بات کرنے والے کی کوئی بات نہیں چلیں دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ کر کے۔ اچھا عمار صاحب، آج پشاور کے اندر پیام پاکستان کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں دینی علماء کی قیادت موجود تھی، اور اس میں یہی کہا گیا کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور کمٹ کیا گیا اس چیز کو۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی افغانستان سے دہشت گردی کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ سہیل آفریدی کا ہم بیان بھی دیکھ لیں، پھر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے بھی کہا کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، بیرسٹر گوہر نے بھی یہ بات کر دی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کوئی اہم کردار ادا کر پائے گی اس میں؟ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ چیز ہے، اور پیام پاکستان کی جو امن کمیٹی ہے، پیام امن کمیٹی، حافظ طاہر اشرفی صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور پشاور میں انہوں نے بہت ہی جو اچھی سلجھی ہوئی بات کی ہے۔ دیکھیے، علماء اور مشائخ کا ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں بھی علماء اور مشائخ کا ایک بہت بڑا جرگہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا افغانستان سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں کے پی کے کی حکومت کہ دہشت گردی افغانستان سے نہیں ہوتی تھی۔ یہ علماء اور مشائخ اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے جو بڑے لائق فائق لوگ موجود ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام تر مکتبہ فکر کے علماء کو اکٹھا کرنا پاکستان میں آسان کام نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہمارے ہاں بہت سے مسلکی اختلافات ہیں، گروہی اختلافات ہیں، صوبائی اختلافات ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ایک پیام امن کمیٹی نے ہر طرح کے، ہر مکتبہ فکر کے علماء کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے جو متفقہ نتیجہ پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ یہ ابہام ختم ہونا چاہیے، یہ کنفیوژن ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ بات دیکھیے، یہ بات 50 دفعہ کہہ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں، پولیٹیشین بھی کہہ چکے ہیں، علی امین گنڈاپور نے بھی کہہ دی، اور لیکن ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ علماء اور مشائخ اس پر متفقہ ہو کر کیا بیانیاں لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ان کی پینیٹریشن زیادہ ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو اگر وہ سارے ایک متفقہ بیانیے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ پلس اگر پیام امن کمیٹی، جیسے کہ آج کی گفتگو میں بتایا گیا کہ جہاں پہ بھی دہشت گردی ہوگی وہاں پہ جائیں گے، تو بالکل یہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طبقہ ہے جو اسلام کا نام بھی لیتا ہے، مذہب کا نام لے کے بھی یہ کر رہا ہے، لیکن وہ نہ اسلام کے داعی ہیں نہ مسلمان ہیں، کیونکہ جو کسی کو قتل کرے گا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بے گناہ کو اگر قتل کرے گا تو یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ بالکل ایسا ہی، اور ہمیشہ پاکستان نے امن کی بات کی، اور یہ کمیٹی بھی جو ہے وہ امن اور اتحاد کی بات کر رہی ہے۔ عمار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔